الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ البأساء سے مراد فقر و فاقہ، الضراء معنی بیماری جسمانی تکالیف، زلزلوں کا معنی سخت ہلائے گئے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تم پر ہی تکلیفیں نہیں آئی، تم سے پہلے جتنی امتیں گزریں دین کی راہ میں انہیں مصیبتیں اور تکلیفیں ضرور آئیں۔ تم سے پہلے لوگ بھی فقر و فاقہ، جانی اور مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے متی نصر اللہ۔ پھر جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ غزوہ احزاب میں یہ مرحلہ پیش آیا جس کا نقشہ اللہ تعالی نے سورۃ احزاب کے اندر کھینچا ہے۔ سورۃ احزاب سورۃ احزاب آیت نمبر 10۔ فرمایا اللہ تعالی نے سورۃ احزاب کے اندر اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جبکہ تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے یعنی دشمن، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہر طرف سے دشمن آ گئے، اوپر سے بھی۔ اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین، اور نیچے کی سمت سے قریش
اور اس کے مددگار۔ مسلمان جس کیفیت سے دوچار تھے کہ آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا تاکہ منافق علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول سے، رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں موجود تھی۔ یہ مرحلہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ان کا یعنی پہلی لوگوں کا اور رسول کا اور ان کے اہل ایمان کا متى نصر اللہ کہنا شکوہ کے طور پر نہیں تھا، بلکہ بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی، انکساری، اس کا اظہار تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر میں مانگ پر، درمیان میں سے جب مانگ نکلتی، آرا رکھ کر چیر دیا جاتا اور قدموں تک پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر، مگر اس تکلیف نے بھی ان کو ان کے دین سے دور نہ کیا۔ لوہے کی کنگیاں بنا کر ان کے جسم میں پھیری جاتی اور جسم کے گوشت کے ریشے علیحدہ کیے جاتے، العیاذ باللہ، لیکن انہوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ فرمایا یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کی قسم، یہاں تک کہ سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہ ہوگا، اور اسے اپنی بکریوں میں بھیڑیے تک کا خوف نہ ہوگا۔ لیکن تم ایسے لوگ ہو، یعنی خباب بن ارت کے سوال پر صحابہ کو کہا جا رہا، سوال تو خباب نے کیا تھا رضی اللہ تعالی، کہ تم بہت جلدی کر رہے ہو۔ شعب الایمان امام بہقی اس کو لے کر آئے ہیں 1633۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء۔ کمال کی آیت ہے۔ نعمتیں ملتی رہیں تو انسان بڑا خوش رہتا ہے، ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر، اور جو ہی نعمتیں آزمائش کے طور پر رب واپس لینا شروع کر دے، پھر امت کی اکثریت رب سے شکوہ کرتی ہے۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں پرسوں مجھے خبر ملی، اس نے کہا رزق کی تنگی آئی تو نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کفر یا کلمہ کہا کہ اللہ مجھے بھول گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھول نقص ہے اور میرا رب تو تمام نقائص سے پاک اور مبرہ۔ تمہارا کیا گمان ہے کہ صرف 4 ٹکرے مار کر اور تم سمجھو ہم جنت الفردوس کے مالک بن گئے ہیں؟ ابھی تو تمہیں وہ تکلیف بھی نہ پہنچی جو تم سے پہلے مسلمانوں پر آئی، کہ بال بچے ان کے سامنے کڑاہے میں ڈال دیے گئے اور ہڈیاں چٹخ گئی تھیں۔ اہل ایمان کے لیے خندقیں کھودی گئیں اور نسل در نسل سارے اہل ایمان کو اٹھا کر، باپ، بیٹا، پوتے، نواسے، سب کو اٹھا کر اس آگ کا ایندھن بنا دیا گیا، حتیٰ کہ انبیاء بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ۔ اتنی عاجزی اور بے بسی ہو گئی کہ یا اللہ تیری مدد اب کب اترے گی؟ الا خبردار ان نصر اللہ قریب۔ یہی حالت آج کی امت کی اکثریت کی ہے کہ انہیں نعمتیں ملتی رہیں تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور جو ہی نعمتیں ان سے چھن جائیں اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں
جو دلوں کے اندر نفاق ہے وہ زبانوں پر آ جاتا ہے۔ یہی تو بات ان 70 منافقین کے جو دلوں میں تھی اللہ نے کھنگالا، علیحدہ کر دیا، مسلمانوں کو خبر مل گئی۔ اب نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ہم سے فریب کیا کہ اللہ کی مدد اترے گی، اعوذ باللہ۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا۔ بنی اسرائیل کے باہمی اختلافات، حسد، ضد اور بغاوت بیان کی اللہ تعالی نے، جو عموماً مال و متاع کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس پر صحابہ کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہاں خرچ کریں، اللہ حکیم ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرمی کا کوئی مریض کسی مہربان طبیب سے پوچھے کہ میں شہد پی لوں، تو وہ جواب میں کہے پی لو مگر سرکہ ملا کر، کیونکہ سرکہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہہ سکتے، خیر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی پہلے کمانا حلال طریقے سے، اب لون پر فیکٹری ہے اور اس میں سے صدقات اور خیرات کسی مدرسے میں دے رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے اور بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ اب وہ حرام کھا کر کیا اسلام کی خدمت کریں گے، اور کون سے وہ شیخ الاسلام بنیں گے جن کی پرورش میں ہی لقمہ حرام کا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اب خرچ کرنے کی جگہ بھی بتا دی۔ نمبر 1 فللوالدین، والدین پر خرچ کرو۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، تاکہ والدین کی خدمت کر کے یہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ والد اور والدہ یہ جنت کا دروازہ بھی ہے اور دوزخ کا دروازہ بھی ہے۔ خدمت کرو گے جنت، خدمت نہ کرو گے دوزخ۔ والد کافر اور مشرک بھی ہو تب بھی اس کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر وہ شرک کا حکم دے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کہہ دیا جائے گا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے والد کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا اور کلپ بنا بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ والد کا مقام، والد نے جو بھی کیا، لیکن جو والد کا مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے زمانے کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ والد بیٹے کو سمجھایا کرتا تھا نماز کے لیے، اور بیٹا غصے کا اظہار کیا کرتا تھا، والد اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ بیٹے کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بات پر اپنے والد کو بہت مارا، اتنا ظلم کیا کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی اپنی اولاد کے بارے میں، اور اللہ نے اس کے اس بازو کو، جس بازو سے اس نے اپنے والد کو مارا تھا، اس بازو کو فالج ادا کر دیا، سوکھ کر کانٹا بنا دیا، اس جسم کو ہی، اس حصے کو ہی جس حصے سے اپنے والد پر ظلم کیا تھا۔ تو تاریخ میں آتا ہے جو اس کا بازو سوکھتا چلا گیا، بچے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے والد کی بد دعا ہے، فللوالدین، تو والدین پر
ظلم نہیں کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسے سمجھ آ گئی، توبہ تائب ہوا، نمازی بنا، صحیح معنوں میں والد کی خدمت کے قابل نہ رہ سکا تو دن رات اللہ کے سامنے روتا رہتا، اور جتنا ممکن تھا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے والد کو کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا یہ بازو ٹھیک ہو جائے۔ والد کو بھی تکلیف تو ہوئی تھی بڑی جب اس کا بازو سوکھا، لیکن اس نے ظلم جو کیا تھا، اس نے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے لے کر تم بیت اللہ چلو، میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارا بازو ٹھیک کر دے گا۔ تو وہ لے کر چلا۔ کہتے ہیں راستے کے اندر اونٹ بدک گیا، اور میرے والد جو بڑے بوڑھے اور کمزور تھے اونٹ سے گرے اور موقع پر فوت ہو گئے۔ میں نے ان کو دفن کیا تو میں بیت اللہ میں پہنچا، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے میں رو رہا تھا کہ مجھے حسن رضی اللہ تعالی عنہ بلانے کے لیے آئے اور کہا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا تم بہت بلک بلک کر رو رہے تھے، کیا وجہ، آخر کیا جرم کیا تم نے؟ کہتے ہیں میں نے ساری کہانی سنائی، میں نے اس ہاتھ سے اپنے والد کو مارا تو اللہ نے یہ ہاتھ میرا فالی زدہ کر دیا۔ پھر میں اپنے والد کے ساتھ نیکیاں کرنے لگا، ایسے ہم چلے اور والد نے کہا بیت اللہ میں لے کے چل، میں رب سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو راستے میں میرے والد فوت ہو گئے، میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں اور صحت کی دعا کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی نے کہا اگر تمہارے والد نہ چلتے تو میں بھی تمہارے لیے دعا نہ کرتا، فللوالدین، اب تمہارے والد کیونکہ راضی ہو گئے تھے اور وہاں سے چل پڑے تھے، آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ دعا کرتے گئے، ساتھ ساتھ اس کی پٹیاں جو اس بازو پر بندھی ہوئی تھی کھولتے چلے گئے، جو ہی کپڑا ہٹایا اللہ نے وہ بازو بالکل ٹھیک کر دیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر تمہارے والد تم سے راضی نہ ہوئے ہوتے تو میں بھی تمہارے لیے دعائے خیر نہ کرتا۔ تو فرمایا خرچ کرنے کی جگہ بتائی اس حکیم رب کریم نے، سب سے پہلے فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، ان کی بیماری ہے تو ان کا علاج کرو، بڑھاپے ہیں تو ان کے ساتھ دن رات بیٹھو، جیسے وہ تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے پیشاب کروایا کرتے تھے ان کو لے کر جاؤ، بولو براز ان کا سنبھالو۔ فللوالدین، اپنے والدین کو ایک ایک چیز اس پر خرچ کرو، والدین پر، والدہ ہو یا والد۔ ایک شخص نے سخت گرمی کے موسم میں اپنی والدہ کو کاندھے پر سوار کر کے طویل سفر کر کر بیت اللہ کا حج کروایا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا سفر کیا، وہاں سے آیا ہوں، مکمل حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ گرمی آپ کے سامنے اگر گوشت رکھ دیا جائے گرمی میں تو وہ بھی گل جائے گا، اتنی گرمی میں اپنی ماں کو کاندھے پر سوار کرا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شاید وہ جب تیری پیدائش کے دوران لیبر پین جسے ہم کہتے ہیں، درد ذہ، لیبر پین کی لہر اٹھتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر لہر اٹھتی ہے، اور میں شاید ان لہروں میں سے جو سینکڑوں لہریں ہوتی ہیں پیدائش کے دوران، شاید وہ بھی شاید ایک لہر کا تو نے بدلہ دیا۔ فللوالدین، تو والدین کے ساتھ نیکی کرو، وما انفقتم من خیر فللوالدین، ماں باپ کے ساتھ، والاقربین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، وہ چچا ہے، وہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں قرابت والے۔ دو فائدے ہوں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ عام آدمی کو صدقہ دو گے تو ایک فائدہ ہے، صدقہ کیا ثواب مل گیا، یہاں ڈبل ثواب ہے، کیوں؟ ایک صلہ رحمی کا رشتہ دار ہے اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔
اور یتیموں اور مسکین، یتامہ والمساکین وابن السبیل، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو۔ اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، بچہ بالغ ہو جائے یتیمی سے نکل جاتا ہے، تو بلوغت سے پہلے پہلے یتیموں کا خیال رکھو، ان کے سروں پر ہاتھ رکھو۔ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ والمساکین، اور مسکین کا خیال رکھو، اس پر خرچ کرو۔ دیکھو سفید پوش آدمی ہے مسکین، ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہے لیکن دوسرے وقت پر نہیں ہوتا، کسی سے مانگتا نہیں، مسکین ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، مسافر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر سفر میں اس کے پیسے زاد راہ ختم ہو جائے تو اس پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ ترتیب صحیح ترتیب ہے جو اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، گندی جگہ پر خرچ کرنا نیکی نہیں، یاد رکھیے۔ اور غلط جگہ پر خرچ کرنا فعل خیر نہیں، خیر کا عمل نہیں۔ سارنگی بجانا، لکڑی کی تصاویر، گھر کی آرائش اور مزین، یہ کوئی خیر کے کام نہیں، خیر کے کاموں کے اندر کرنی چاہیے۔ ویسے سورۃ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء 60 نمبر جو آیت ہے، وہاں پر 8 مصارف ہیں خرچ کرنے کے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کے نزول میں عمرو بن جموح کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت من گھڑت کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا کتیبہ کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ وہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ بیٹھنے والوں پر لازم ہے جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچے، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو میدان میں نکل کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ صحیح مسلم 1910 1910۔ جہاد اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے۔ لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں، دیکھیے فرض نہیں ہے۔ دیکھیے سورۃ توبہ آیت نمبر 122، سورۃ توبہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں 122 نمبر پر، لا الہ الا اللہ۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، نہیں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سارے مسلمان تیار ہو جاتے۔ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ ہر مسلمان اس میں شامل ہو، جیسا کہ جنگ تبوک میں ضروری تھا، ایک گروہ کی شرکت ہی کافی ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور ایک جماعت دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں دین کی تعلیم دے۔ ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت دین سیکھنے کے لیے ضرور نکلے، یعنی 5 بھائی ہیں تو ایک بھائی ان میں سے عالم ضرور بنے۔ اگر یہی اسی آیت کریمہ پر عمل کیا جائے تو ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہو جائے گا، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بن جائے گا، لیکن نسلوں کے اندر نہیں ہوتا، بڑا دور کی بات۔ 3 موقعوں پر آدمی پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے: جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنیٰ کر دے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں سب کو شرکت کا حکم دیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم 2404۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور عین ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے سبق میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔